ابھی جو آپ نے دلائل دیے ہیں یہ تو اپنے زندوں کے بارے میں دیے نا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو وصال کے کافی عرصہ ہو چکا، اور آپ نے جو دلائل دیے وہ تو زندوں کے بارے میں دیے. تو حضرت علی زندہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہو نا یار وہ تو شہید ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، مارے گئے، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں. ہم تو زندوں سے مدد مانگ رہے ہیں، مردہ کیا مدد کرے گا؟ ہم تو زندہ ہے. الحمدللہ جاری رہے گا فیضان مشکل کشا، فیضان مصطفیٰ، فیضان انبیاء، فیضان صحابہ، فیضان اولیاء، فیضان غوث الورا، فیضان احمد رضا انشاءاللہ. یعنی فیضان عطار نہیں بھائی، فیضان عطار کا نعرہ اس پر پابندی ہے، یہ نہیں لگائے گا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہم مردوں سے مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم تو زندوں سے مانگتے ہیں. تو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تو ظاہری طور پر شہادت پائی کہ آپ کو ایک بدبخت نے عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کیا، خارجی تھا، تو آپ شہید ہوئے. اچھا، تو اب مولا مشکل کشا حیات ہیں، ٹھیک ہے نا. اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر شہید نہیں ہوئے، کسی تلوار سے آپ کو شہید نہیں کیا گیا. تو مولا مشکل کشا حیات رہے اور میٹھے مصطفیٰ نعوذ باللہ حیات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ پھر یہ کہ مولا مشکل کشا سے بڑھ کر یقیناً نبیوں کا درجہ ہے، تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ انبیاء علیہ السلام سے یہ افضل ہے. تو انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ حیات نہ ہو، یہ حیات ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ حضرات بھی عشق الہی کی تلوار سے شہید ہوئے، ایک ان مانو کر. اور اسی طرح تمام صحابہ کرام حیات ہیں، تمام اولیاء کرام حیات ہیں.